بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب قبر کے سلسلے میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت، موت کے وقت مومن کے لیے کیا عزتیں اور بشارتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر وہ اس مومن کی جہاں حد نگاہ ہوتی ہے وہاں تک وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس شخص کے قریب آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید تھی، اب تم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف چلو۔ اور پھر اس کی جان ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے مشک سے ایک قطرہ ڈھلک جاتا ہے، اگرچہ تم اس کے خلاف دیکھو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک یہ فرمایا کہ اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشک سے ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ، اگرچہ تم اس کے خلاف دیکھو۔ یعنی ظاہراً اگر یہ لگ بھی رہا ہو کہ مومن کی جو تکلیف ہے اس کی روح تکلیف سے نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں بڑی راحت ہوتی ہے کہ تکلیف ظاہراً جسم کو ہوتی ہے، مومن اپنی روح کے اعتبار سے راحت میں ہوتا ہے، وہ راحت میں ہوتا ہے۔ ظاہراً جسم پر کوئی تکلیف کے آثار ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک حدیث کا یہ جو حصہ ہے یہ بہت قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اگرچہ تم اس کے خلاف دیکھو۔ تو ہمیں اس میں بڑا تسلی کا سامان ہے کہ مومن کے لیے روح نکلنے کے وقت جو ظاہراً تکلیف ہوتی ہے وہ جسم کے ساتھ ہے، اس کی روح بڑی اطمینان اور تسلی کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ جب فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو ملک الموت تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اس کی روح کو نہیں چھوڑتے اور فوراً اسے جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور وہ خوشبو اسے لگائی جاتی ہے جو خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو ہے۔ پھر فرشتے جب اسے لے کر جاتے ہیں اوپر کی طرف اور جن جن فرشتوں سے اس کا گزر ہوتا ہے تو اس کو اچھے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور جب فرشتے وہ پوچھتے ہیں جن کے پاس سے گزر ہوا کہ یہ کون ہے تو اس کو اچھے ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام اعلی علیین میں لکھ دو، اور پھر اس روح کو دوبارہ قبر میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ یہ پوری ایک تفصیل اس حدیث میں مروی ہے۔ اس کے بعد آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک منادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے میری تصدیق کی اور میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، بس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے، اور پھر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک عمدہ شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کا خوشنما چہرہ ہوتا ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے اعمال صالحہ ہوں، یعنی تمہارے نیک اعمال ہوں۔
اور میت پھر اس کے بعد بار بار کہتے ہیں کہ یا اللہ کب قیامت قائم ہوگی تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جا کر ملوں۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ساری صحابی کی روح قبض کر رہے تھے ملک الموت، تو میں نے ملک الموت سے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو کیونکہ یہ مومن ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ تسلی رکھیے، آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیے اور خوش ہو جائیے، میں ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہی نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن کا آخری وقت آتا ہے اس کے پاس فرشتے ریشم لے کر آتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور مومن کی روح، مسلمان کی روح اس طرح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن شخص جب اس کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہاری روح کو واپس لوٹا دیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ دنیا جو غموم اور ہموم کی جگہ ہے، یہ غموں کی جگہ ہے اور یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، اس کی طرف میری روح کو واپس نہ لوٹاؤ، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلامتی ہو، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلامتی ہو، اٹھو اس گھر کی طرف جسے تمہارے آنے سے آباد کیا جا رہا ہے، اور نکلو اس گھر سے جسے تمہارے جانے کی وجہ سے اسے چھوڑا جا رہا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ۔ اور اس روایت میں جو مومن کو آ کے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، تو یہ ایک اپنائیت ہے کہ اس پر سلامتی بھیجی جاتی ہے کہ تم جس طرف جا رہے ہو وہ سلامتی اور امن کی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے تم خوف کھاؤ یا جہاں سے تم ڈرو اور خوفزدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ تو میرے بندے کو میرا سلام کہنا، اور ملک الموت جب اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ملک الموت اس بندے کو کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے لیے مرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑی عزت اور بشارت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کتنی اپناہیت اور چاہت کی بات ہے کہ جس وقت بندہ مر رہا ہو اور اس کی روح نکل رہی ہو اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اس کو پہنچ رہا ہو، وہ کس لطف اور کس محبت میں اس منظر کو وہ دیکھتا ہوگا کہ جب اس کا رب اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرا سلام ہو۔ اللہ کی طرف سے جب سلام پہنچتا ہے تو آدمی کے لیے ایک اطمینان ہے، اس کے لیے مطمئن ہونے کا یہ مقام ہے کہ وہ ایک اچھے گھر کی طرف جا رہا ہے جہاں کا میزبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے موت کے وقت کی یہ جو عزتیں اور جو بشارتیں ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور انہی کی بنیاد پر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ مرتے وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاقات ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی آئے گا، اور جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری روح کو واپس نہ لوٹا دیں، تو وہ کہتا ہے یہ دنیا غموں کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، مجھے اللہ کی طرف لے چلو، میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف سے بندے کی طرف سے بھی یہ اظہار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اقرار ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، بندہ بھی جانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے، ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔